آج جو ہے ہم شیپ ٹول کو دیکھتے ہیں کہ شیپ ٹول جو ہے کولڈرا کے اندر کس طرح کام کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک ریکٹینگل بناتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے, ایک ریکٹینگل میں یہاں پر کریٹ کرتا ہوں اور اس کو ایک کلر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کلر دے دیں آپ. شیپ ٹول پر آپ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہ اپلائی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے اچھے انداز میں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ہم جو ہے جسٹ اس آبجیکٹ کو کنورٹ کریں گے کرو کے اندر. کرو سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لائن ہوتی ہے, ایک لائن ہوتی ہے سیدھا. ٹھیک ہے, اب یہ لائن ہے, اس کو آپ اس طرح جو ہے مطلب ہے کہ اس کے اندر اس طرح موونگ کر سکتے ہیں, اور باقی اس کے اندر آپ کوئی جو ہے کام نہیں کر سکتے. یعنی یہ اس طرح چاروں طرف سے تو آپ جو ہے اس کو گول بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ حصہ نیچے آ جائے تو یہ نہیں آ سکتا, یہ حصہ نیچے آ جائے تو یہ نہیں آ سکتا. کرو سے مراد ہے جناب کہ کسی بھی ایک آبجیکٹ کے کسی بھی حصے میں کام کرنا ہے, کہ آبجیکٹ کے کسی بھی حصے میں تبدیلی لانا ہے, کہ آبجیکٹ کے کسی بھی حصے کو کاٹ دینا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں کرو. ایک ہوتا ہے یہ لائن بیس پر ہے اور ہم اس کو کرو کریں گے, تو کرو کے بعد جو ہے یہ ہمارے لیے بہت کمفورٹیبل ہوگا کہ ہم اس کے اندر مزید کام کر سکیں. تو کنورٹ ٹو کرو جو ہے اس کے دو طریقے ہیں. ایک جو ہے کی بورڈ سے ہم کنٹرول کیو کریں گے تو یہ جو ہے کنورٹ ٹو کرو ہو جاتا ہے, اور دوسرا ارینج مینیو میں جا کے یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن ہے کنورٹ ٹو کروز. کنورٹ ٹو کروز یا کنٹرول کیو کی بورڈ سے. ٹھیک ہے, جیسے میں کلک کروں گا تو یہ کنورٹ ٹو کرو. اب جو ہے اس کے اندر ہماری یہ خوبی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, اس کے اندر اپنی مرضی کا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب اب جو ہے اس کے اندر جو چار اس کے خانے ہیں, ٹھیک ہے, 1 2 3 4, یہ چار جو اس کے کنارے ہیں, یہاں پر جو آپ کو نشانات چھوٹے چھوٹے نشان نظر آ رہے ہوں گے, ایک کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. اس کو کورلڈرا کے اندر نوڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سارا جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ ان نوڈز کے اوپر ہی اپنا سارا کام کرتے ہیں اور اسی کے اوپر اپنا سارا فوکس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ایک نوڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ جب شیپ ٹول کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے سارے یہ آپشن آ جاتے ہیں. دیکھو, لیکن کنورٹ ٹو کرو ہونے کے بعد کنورٹ ٹو کرو جو ہے کنورٹ ٹو کرو نہیں کریں گے تو یہ آپشن سارے نہیں کھلیں گے. ٹھیک ہے, اس وقت کھلیں گے جب آپ کنورٹ ٹو کرو کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کے اوپر کلک کریں شیپ ٹول کے اوپر تو یہ آپشن سارے کھل جائیں گے. سب سے پہلے دیکھو یہ آپشن ہے پلس کا نشان نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایڈ نوڈز, یعنی یہ آپ کی جو آپ کا جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر یہ چار نوڈز ہے. اس کے علاوہ جو ہے مزید نوڈز اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہاں سے ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ایک بار کلک کریں گے تو ایک نوڈ, دوسری بار کلک کریں گے تو مزید, یعنی کہ 2 نوڈ سلیکٹ ہے تو 2 اور سلیکٹ کریں گے. اگر آپ نے 10 نوڈ سلیکٹ کیے تو 10 جو ہے یہ مزید جو ہے آپ کی اس میں اضافہ کرے گا آپ کے آبجیکٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر آپ یہاں پر ایک کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں سے جو ہے دوبارہ ایڈ نوڈ کریں گے تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ ایک اور نوڈ جو ہے اس نے ایک اور نوڈ کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ کو کوئی نوڈ مائنس کرنا ہو یعنی ڈیلیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے یہ آپشن ہے. ٹھیک ہے, ڈیلیٹ نوڈ, جیسے آپ کلک کریں گے وہ نوڈ ڈیلیٹ ہے, اور یہی نوڈ آپ اپنے کی بورڈ سے پلس کے ذریعے بھی بڑھا سکتے ہیں اور مائنس سے اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جناب آپ جیسے کہ فار ایگزامپل ان سب کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے ایک نوڈ کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے, اور پھر ان سب کو سلیکٹ کر کے فار ایگزامپل میں ایک نوڈ کا اضافہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی 4 میں نے سلیکٹ کی تو 4 نوڈ جو ہے اس کے 4 نوڈز کا میں نے اضافہ کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح اب دیکھو یہ سارے نوڈ جو ہے, ایک نوڈ ہے اس کو میں جو ہے اوپر دیکھو یہاں سے اوپر لے کر جاتا ہوں فار ایگزامپل, تو یہ اس طرح کا شیپ میں نے بنایا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوڈ سارے جو ہے یہ میرا مطلب ہے کہ یہ سارے جو ہے جوائن ہے, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ کیا ہے, یہ جوائن ہے. یہ کلر, دیٹس وائی یہ کلر جو ہے اس کے اندر فل نظر آ رہا ہے. ادروائز اگر یہ کہیں سے ٹوٹ جائے تو یہ کلر اس سے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل اگر ایک نوڈ میں سلیکٹ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ ٹوٹ جائے, یعنی یہ بالکل ایک طرف لائن ہو جائے اور دوسری لائن دوسری طرف آئے, تو اس کے لیے ہم یہاں پر ہمارا آپشن ہے بریک کرو. بریک کرو سے ہم اس کو توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں توڑ دیتا ہوں تو اس کا کلر چلا گیا, کلر اس سے غائب ہے کیوں کہ یہ ٹوٹ چکا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر جو شاپر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اگر آپ پانی ڈالو اور کہیں سے آپ اس کو پھاڑ دو تو وہ پانی سارا باہر چلا جاتا ہے. تو اسی طرح بھی یہاں جب یہ ٹوٹ گیا تو اس سے کلر جو ہے باہر چلا گیا. اب یہاں سے آپ اس کو پکڑیں تو یہ الگ لائن ہے اور یہ الگ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے جو ہے الگ کیا تو یہ اسی لیے یہاں سے کلر بھی چلا گیا. ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ اس کو دوبارہ جوڑیں گے تو یہ کلر دوبارہ اس کے اندر آ سکتا ہے اور ممکن ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں نوڈز کو, اب ایک نوڈ کی جگہ یہ 2 نوڈز ہو گئے کیونکہ ہم نے اس کو توڑ دیا, تو ایک نوڈ الگ اور دوسرا نوڈ الگ, دونوں کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس جوائن کا آپشن نظر آ رہا ہے کہ جوائن 2 نوڈز, یعنی دونوں نوڈز کو ایک کر دو. جیسے میں کلک کرتا ہوں کلر بھی واپس آیا اور وہ دونوں ایک ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے تھے جناب نوڈز توڑنے کے اور ایڈ کرنے کے یہ آپشن تھے. ٹھیک ہے, آگے آتے ہیں.
یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے اس کے اندر جو ابھی نظر نہیں آ رہا، کنورٹ کرو ٹو لائن، اور دوسرا آپشن ہے ہمارا کنورٹ لائن ٹو کرو. یعنی ایک لائن ابھی تک جو ہے ہم اس کے اندر لائن بیس پہ کام کر رہے ہیں، یعنی ابھی بھی ایک کرو کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھو یہاں سے میں اس کو اگر بڑھاتا ہوں تو یہ لائن ہے، دیکھو سیدھی لائن ہے. لائن سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ کسی بھی طرح ہو، چاہے نچلے حصے میں ہو، چاہے اوپر کے حصے میں ہو، چاہے کراس میں ہو، چاہے ورٹیکل ہو، چاہے ہارزنٹل ہو، لیکن لائن جو ہے وہ لائن ہوتی ہے، وہ سیدھی ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر کوئی ہم جو ہے گولائی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، گولائی وغیرہ یا چوڑائی وغیرہ وہ نہیں لا سکتے ہم اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ سیدھی لائن ہے بالکل. اگر میں چاہوں کہ یہ جو میرے پاس ہمارے پاس جو یہاں پر دو نوڈز ہیں، اس کو اگر میں چاہوں کہ اس کو میں کرو کر دوں، دونوں کو میں نے سلیکٹ کیا، تو اس کے بعد یہ دیکھو ہمارے پاس ایک آپشن ہے کنورٹ لائن ٹو کرو. یہ ہمارے پاس جو ہے نمودوار ہو گیا ہے، اور یہ مطلب ظاہر ہو گیا. اب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ان دونوں کو میں نے لائن سے جو ہے کرو میں کنورٹ کیا. کرو کے اندر کیا خصوصیات ہیں، میں جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو دو نئی جو ہے نوڈز کی طرح شکلیں ظاہر آ گئی ہے. یہ شکل نہیں، ایکچولی یہاں پر یہ اس کے پوائنٹس ہے، الگ سے اس کے اور پوائنٹس آ گئے جس کی مدد سے میں مزید کام کر سکتا ہوں. اب اس کے درمیان میں دیکھو ایک یہاں پر ہے پوائنٹ، اور ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے. اب اس طرح کا کام جو ہے لائن کے اندر جو ہے یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کرو سے ہی کرتے ہیں ہمیشہ. کورلڈرا کے اندر ہم یہ سارا جو ہمارا کام ہوتا ہے یہ کرو سے ہی کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا جو ہے کسی بھی قسم کا کام اس کے اندر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب یہ ہمارے کرو کی ٹول تھے. اب اسی کو اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ دونوں جو ہم نے کرو کے اندر کی ہے اگر اس کو لائن میں کرنا چاہتے تو یہاں پر جو پہلا والا آپشن ہے کنورٹ کرو ٹو لائن، اس پہ کریں گے تو جس کے اندر جو کرو یعنی جو گولائی آئی ہے، جو یہ ٹیڑھا ہوا ہے، یہ جو لائن ٹیڑھی ہوئی ہے، یہ بالکل سیدھی ہو جائے گی اور واپس اصل حالت میں آ جائے گی، کیونکہ کرو آپ ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں کرتا ہوں واپس اصل حالت میں، جس حالت سے ہم نے اس کو کام سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آگے آتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک اور بڑا زبردست اس کے اندر جو آپشن ہے، جو کمانڈ ہے، میک نوڈ اے کسپ. ٹھیک ہے، میک نوڈ اے کسپ کے لیے میں جو ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور ایک میں نیو ایک جو ہے کریٹ کرتا ہوں، ایک دائرے کو میں نے کریٹ کیا، سوری دوسرا کریٹ کرتا ہوں. دائرے کو میں نے کریٹ کیا، اور کریٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر کلر فل کیا، ایک بلیک کلر. ٹھیک ہے، بلیک کلر فل کرنے کے بعد سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو کنٹرول کیو کرتا ہوں. کنٹرول کیو یا یہاں پر ارینج میں سے آ کے اس کو میں کنورٹ ٹو کروز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں شیپ ٹول پر آنے کے بعد میں کیا کروں گا جناب کہ اس کو میں یہاں سے دیکھو فار ایگزامپل یہاں پر میں اس کو کنورٹ ٹو، اچھا یہ کنورٹ ٹو کرو ڈائریکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کو کنورٹ ٹو کرو ہونے کی ضرورت نہیں. اب اس طرح دیکھ سکتے ہو آپ، میں اس کو موو کرتا ہوں ایک پوائنٹ کو، میں ایک شیپ بنانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی شیپ بنانا چاہ رہا ہوں. اب ایک پوائنٹ کو یہاں میں نے سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں، یہاں سے اس والے حصے سے میں پکڑ کے اس کو تھوڑا سا موو کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جب میں موو کرتا ہوں تو یہاں سے بھی ہو رہا ہے اور یہاں سے بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جگہ جو ہے یہ رکی رہی، یہاں پر یہ والا آپشن استعمال نہ ہو. ٹھیک ہے، اور صرف ایک طرف سے میں اس کو اس طرح موو کرو اور یہ اپنی جگہ پہ رکا رہے. ٹھیک ہے، یہ والا جو حصہ ہے یہ اپنی جگہ پہ رکا رہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سچویشن کے لیے ہم جو ہے پھر یہ والا آپشن استعمال کرتے ہیں، یعنی کرو کے بعد ہم میک نوڈ اے کسپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ابھی وہ حصہ میرے پاس موجود ہے، اور اس کو میں یہاں پر گھما سکتا ہوں. اور اگر تھوڑا سا مزید میں اس کے اندر جو ہے اپنا استاذی دکھاؤں، ایک نوٹ کو ڈیلیٹ کر دوں، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نوٹ کے بعد میں اس کو اس طرح کر کے یہ میں نے جو ہے اس کے اندر کیا بنایا، ایک جو ہے مچھلی، فش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فش میں نے بنائی کتنے آسانی کے ساتھ، اور یہ جو ہے اسی ٹول کی مدد سے، ادروائز یہ جو ہے یہ فش نہیں بن سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں بنی، اسی لیے بنی ہے کہ یہ جو ہم نے اس کے اندر شیپ ٹول کے اندر جو کسپ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کسپ کی مدد سے بنی ہے، اور یہ کسپ جو ہے بڑا امپورٹنٹ آپشن ہے. یہ کرو بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ سارے آپشن جو آج میں نے آپ کو پڑھائے ہیں یہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کورلڈرا کے اندر استعمال ہونے والے ہیں. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا.